अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, मोहतरम बहनों, प्यारे बच्चों, अस्सलामु-अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में नवास रसूल इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो का बयान किया जाएगा। सैयद सोहदा इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो 5 शअबान 4 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। आपके वालिद मौला अली शेर खुदा और वालिदा हज़रत खातून जन्नत बीबी फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा और नाना जान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपका नाम हुसैन रखा। आपको शब्बीर भी कहा जाता है। आपकी कुन्यत अबू अब्दुल्ला और लक़ब सब्ते रसूल और रेहानतुर रसूल हैं। इमाम हसन आपके बड़े भाई हैं। हसन हुसैन नाम ज़माने जहलियत में भी किसी के नहीं थे। हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों के नाम शब्बीर और शब्बर रखे और मैंने अपने बेटों के नाम उनके नाम पर हसन हुसैन रखे। इमाम हुसैन की विलादत से कबल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चच्ची हज़रत उम्मुल फ़ज़ल ने एक ख्वाब देखा। वो घबराई हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुई। अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैंने बड़ा परेशान कुन ख्वाब देखा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप बयान करो। उन्होंने अर्ज़ की, मैंने देखा है कि आपके जिस्म अतहर का एक टुकड़ा काटा गया और मेरी गोद में रखा गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा ख्वाब बहुत अच्छा है। इंशाअल्लाह मेरी बेटी फ़ातिमा के यहाँ बेटा पैदा होगा और वो तुम्हारी गोद में दिया जाएगा। चनाचे ऐसा ही हुआ और इमाम हुसैन पैदा हुए और हज़रत उम्मुल फ़ज़ल की गोद में दिए गए। इमाम हसन हुसैन बिलखुसूस इमाम हुसैन का बड़ा अजीम मकाम है। चनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। मज़ीद फरमाया, हसन हुसैन दुनिया में मेरे 2 फूल हैं। एक जगह फरमाया, जिसने हसन हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने इनसे अदावत की उसने मुझसे अदावत की। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में खुतबा इरशाद फरमा रहे थे कि अचानक हसनैन करीमैन मस्जिद में आ गए और इनके बचपन का ज़माना था। इन्हें अभी पूरी तरह चलना भी ना आता था। मस्जिद का फ़र्श ना हमवार होने की वजह से थोड़ा सा चलते फिर गिर जाते, फिर चलते फिर गिर जाते। जब हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मंज़र देखा तो मिंबर से नीचे तशरीफ़ लाए और इन दोनों को उठा लिया और अपने सामने बिठाया और फिर फरमाया, अल्लाह ताला ने सच फरमाया है, तुम्हारा माल तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश हैं। मैंने जब इन दोनों बच्चों को गिरते हुए देखा तो मुझसे बर्दाश्त न हो सका। मैंने अपना खुतबा छोड़ दिया और इन दोनों को उठा लिया। अंदाज़ा लगाएं हसनैन की अजीम शान का कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके लिए मिंबर छोड़ देते हैं। मज़ीद हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। जो हुसैन से मोहब्बत करेगा अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करेगा। मज़ीद फरमाया, जो जन्नत के जवानों के सरदार को देखना चाहे वो हुसैन बिन अली को देख ले। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैंने अपनी आँखों से देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन के लाबे दहन को इस तरह चूसते हैं जैसे कि खजूर को चूस रहे हों। एक दफ़ा हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज़ पढ़ा रहे थे कि इमाम हुसैन हुजरा फ़ातिमा से निकले और मस्जिद नबी में आ गए। आपके बचपन का ज़माना था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत करते हुए सजदा फरमा रहे थे कि इमाम हुसैन आगे बढ़े और हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुश्ते अनवर पर बैठ गए। हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सजदा तवील फरमा दिया। फिर इमाम हुसैन थोड़ी देर में खुद ब खुद हजूर की पुश्ते अनवर से उतरे और वापस हुजरा फ़ातिमा में चले गए। हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सजदे से सर अनवर उठाया, नमाज पूरी की। जब नमाज से फारिग हुए तो सहाबा जो मुख्तदी थे अर्ज़ की, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, क्या अब सजदों को तवील करने का हुक्म आ गया है जो आपने इस कदर लंबा सजदा फरमाया है।
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ وجہ یہ تھی کہ میرا حسین میری پیٹھ پر بیٹھ گیا تھا اور میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ میں سجدے سے سر اٹھاؤں اور میرا حسین گر جائے۔ اندازہ لگائیں عظمت حسین کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا گرنا بھی گوارا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت علیہ السلام تشریف فرما تھے، آپ کے آغوش رحمت میں 2 شہزادے جلوہ فگن تھے، ایک آپ کا بیٹا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک آپ کا نواسہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علیہ السلام دونوں ہی سے پیار فرما رہے تھے، کبھی اپنے بیٹے ابراہیم سے پیار کرتے اور کبھی حسین کو سینے سے لگاتے۔ یہ دونوں ہی گلشن نبوت کی بہار تھے، دونوں ہی چمنستان رسالت کے مہکتے ہوئے پھول تھے۔ آغوش رسول میں خوشی و مسرت کا دوہرا جہاں آباد تھا کہ اسی عالم وجد و کیف میں جبریل امی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کے ان دونوں شہزادوں میں سے ایک کو واپس لینا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا جبریل اللہ تعالیٰ دونوں میں سے کس کو واپس لے گا؟ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معاملہ اللہ نے آپ پر چھوڑا ہے، جسے چاہیں آپ رکھ لیں۔ حضرت علیہ السلام نے خیال فرمایا کہ اگر میں حسین کو واپس کرتا ہوں تو اس کے جانے سے میری فاطمہ کی گود اجڑ جائے گی، حسن مشتبہ کا بازو کٹ جائے گا، علی غمگین ہو جائیں گے، اور اگر ابراہیم کو واپس کروں گا اس کے جانے کا غم صرف مجھے ہی ہوگا۔ پھر آپ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی یا اللہ، میں اپنے بیٹے کے غم کو تو برداشت کر سکتا ہوں، مگر اپنی نور نظر لخت جگر فاطمہ کی گود خالی ہوتے نہیں دیکھ سکتا، اے اللہ میرا ابراہیم لے لے۔ چنانچہ 3 دن کے بعد فرزند رسول سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال با کمال ہو گیا۔ قربان ہو جائیں امام حسین کی شان پر کہ جن کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ دیا، سجدہ دراز کر دیا، حتیٰ کہ اپنا بیٹا بھی قربان کر دیا۔ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دربار رسالت میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ شہزادہ حسین حضرت علیہ السلام کے مبارک کندھوں پر سوار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، کتنی اچھی سواری ہے۔ حضرت علیہ السلام نے جواب میں فرمایا اے عمر، یہ بھی تو دیکھو سوار بھی تو کتنا اچھا ہے۔ ان تمام روایات سے امام حسین کی عظیم شان کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ چونکہ امام حسین سے آگے چل کر اللہ عز و جل نے ایک بڑا کام لینا تھا، اسی لیے حضرت علیہ السلام نے خاص اپنی آغوش رحمت میں آپ کی تربیت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ زکوٰۃ کی کھجوروں کا ایک ٹوکرا رکھا ہوا تھا۔ امام حسین کے بچپن کا زمانہ تھا، آپ نے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں رکھ لی اور حضرت علیہ السلام نے فوراً اپنی مبارک انگلی ان کے منہ میں ڈال کر کھجور کو نکال دیا اور یہ فرمایا کہ یہ ناپاک ہے، مت کھاؤ، کیونکہ زکوٰۃ کا مال سادات پر حرام ہے۔ امام حسین 7 سال 7 ماہ اور 7 دن تک حضور کے سایہ شفقت میں رہے۔ اس تربیت نے آپ کو علم و فضل، شجاعت و بہادری، تقوی و پرہیزگاری اور ہمت و رافت کی مکمل تصویر بنا دیا تھا۔ یہاں آپ کی شفقت و مہربانی اور سخاوت کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ایک دن آپ کے ہاں چند معزز مہمانوں کی دعوت تھی، آپ کے ایک غلام نے لاپرواہی میں کھانے کا ایک قیمتی برتن توڑ دیا۔ آپ نے اس کی طرف غصے سے دیکھا، وہ غلام قرآن پاک کا عالم تھا، اس نے فوراً یہ آیت پڑھی وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، مومن غصے کو پی جانے والے ہیں۔ یہ سن کر امام حسین نے فرمایا میں نے غصہ پی لیا۔ پھر اس غلام نے آیت کا اگلا حصہ پڑھا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا۔
غلام نے آیت پوری کرتے ہوئے پڑھا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے جب غلام کے منہ سے یہ سنا تو آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ امام عالی مقام کی پیدائش کے ساتھ ہی ان کی شہادت کی خبر بھی مشہور ہو گئی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جبریل نے اطلاع دی ہے کہ میرے اس نواسے کو سرزمین فرات کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ میں نے جبریل سے کہا کہ اس مقتل گاہ کی مٹی لا کر دکھاؤ، پس وہ مٹی وہاں سے لائے۔ پھر وہ مٹی حضور علیہ السلام نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دی اور فرمایا جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ جانا میرا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس مٹی کو ایک شیشی میں ڈال کر رکھ لیا۔ امام حسین جب کربلا میں شہید ہوئے تو وہ مٹی مدینہ پاک میں خون بن گئی۔ غرض کے عظیم الشان مقام کے حامل نواس رسول فرزند بطول کو یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت نہ کرنے کی پاداش میں سرزمین کربلا میں بھوکا پیاسا محرم الحرام کی 10 تاریخ عاشورے کے دن 61 ہجری بمطابق 10 اکتوبر 680 عیسوی بروز جمعۃ المبارک کو 56 سال 5 ماہ اور 5 دن کی عمر میں حالت سجدہ میں بڑی بے دردی کے ساتھ یزیدیوں نے شہید کر دیا۔ امام حسین نے سجدہ کر کے یہ بتا دیا اے حسین کے ماننے والو کبھی بھی نماز نہ چھوڑنا اور اپنا مال اولاد حتیٰ کہ اپنی جان بھی قربان کر دینا، مگر کبھی کسی ظالم و جابر فاسق و فاجر شخص کی بیعت ہرگز نہ کرنا۔ یزیدی شہادت حسین سے سمجھے تھے کہ ہماری جیت ہو گئی ہے، مگر حقیقتاً یزید کی ایسی شکست ہوئی کہ یزیدیت 1400 سال پہلے ختم ہو گئی، مگر حسینیت آج بھی زندہ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے گی۔ بقول مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ تعالی علیہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج بھی اگر کوئی اسلام کے خلاف یزیدی کردار ادا کرتا ہے تو دین اسلام کے شیدائیوں کو اس کے خلاف رسم شبیری ادا کرنی چاہیے، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ یہی محرم الحرام اور امام حسین کی شہادت کا اصل پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل بطفیل مصطفیٰ ہمیں بھی نواس رسول امام حسین کی طرح اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔